اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آدمی کے انتکرن کے ان سائڈ آف مین اس کی مینٹل کنڈیشن کے 3 سٹیجز بتائے ہیں. اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں نفس. نفس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیپیٹل ایس کے ساتھ سیلف میرا انتکرن. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے 3 سٹیج ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. کھانا پینا، عیش آرام، گھومنا، کپڑے لتا، یہ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے. اس کے اندر آدمی مست رہتا ہے اور بہت مشکل سے وہ 2nd سٹیج کا خیال کرتا ہے، نفس لوامہ کا. مگر جب آدمی سوچ بچار کرتا ہے تو نفس لوامہ 2nd سٹیج میں جا کے وہ رائٹ رانگ کی سمجھ پاتا ہے. کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. اور انسان کی بلکہ خدا کی ساری خدائی کے اندر یہ 2 فورسز جو ہیں نا، رائٹ اینڈ رانگ. رائٹ ہے وہ گاڈلی فورسز ہیں، لیفٹ جو ہے، رانگ جو ہے وہ ڈیولش فورسز ہیں. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، رائٹ اینڈ رانگ. اس کی سمجھ جب آتی ہے تو یہ نفس لوامہ ہے، یعنی وہ بدیوں برائیوں سے بچتا ہے، خراب کام کرنے سے بچتا ہے، لاس سے بچتا ہے، دکھ سے بچتا ہے. تو اس سے پھر وہ اوپر چڑھتا ہے. تو تیسری سٹیج ہے نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سول. اس کے دل کے اندر ایک سکون، پیس آف مائنڈ ہوتی ہے. اس کو دنیا کا کوئی دکھ ہلا نہیں سکتا. دکھ آتا ہے، ہی جاتا ہے. دکھ اس کو دکھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دکھ ہے ایکچولی وہ ہمارے مائنڈ کو ٹچ کرتا ہے. ہمارے مائنڈ کے بھی سٹیجز ہیں. جب ہم کو دکھ لگتا ہے تو ہم روتے ہیں، دکھی ہو گئے، صبر نکل جاتا ہے، ٹالرنس نکل جاتی ہے. لیکن جو سیٹسفائیڈ سولز ہیں ان کو دنیا کے دکھ غم دکھی نہیں کر سکتے. ایک بات یاد آئی، بہت برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ دتار بمبئی سے پونا گئے. حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر پونا میں واڑی بنائی تھی، اور مولانا سلطان محمد شاہ بھی جب بھی بمبئی آتے تھے تو تھوڑے دن کے لیے پونا ضرور جاتے تھے. اور مولانا سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھیں وہ جون جولائی میں 2 مہینے پونا رہتے تھے یا مہابلیشور رہتے تھے. تو سلطان محمد شاہ پونا گئے. اس وقت پونا میں 1200 کی جماعت تھی. وہ واڑی جو پرانی تھی وہ پرانا جماعت خانہ اب نہیں رہا. اس کی جگہ بڑا شاندار عالی شان ڈبل منزل کا جماعت خانہ بن گیا. اور مولا آئے تو مولا کی جو گاڑی اندر آئی، مکھی کمریا، امردار، کونسل کے ممبر سب کھڑے تھے. لیفٹ سائڈ میں جماعت خانہ تھا، تو ڈرائیور آگے رائٹ سائڈ پہ، سلطان محمد شاہ پیچھے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے تھے. اور یہ تھا کہ جیسے مولا کی گاڑی کھڑی ہو گئے تو مکھی دروازہ کھولے، مولا اترے، سامنے جماعت خانے جائے. لیکن جب یہ گاڑی کھڑی ہوئی تو مولا گھسٹ کے اس طرف چلے گئے، اپوزٹ سائڈ میں. اس طرف جب گئے تو مکھی کا مڑیا بھاگے ادھر، مولا کا دروازہ کھولا. ابھی جماعت خانہ ادھر ہے لیکن مولا اپوزٹ سائڈ میں سے اترے. سب نیچے اترے، ہاتھ میں لکڑی تھی. ایسا دیکھا تو دور لگ بھگ 100 یارڈز پہ املی کا درخت تھا. اس کے نیچے ایک خالو بدخشانی ہاتھ باندھے ہوئے مولا کو دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا. اس کو کوڑ کی بیماری تھی، لیپرسی تھی سارے بدن میں، انگلیاں اس کی گل گئی تھی. لیپرسی میں بہت خراب بیماری ہے. جس طرح برف کو رکھو تو برف کیسے آستے 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 گلتی رہتی ہے، ایسا پہلے انگلیاں گل جاتی ہیں پاؤں کی، ہاتھ کی، پھر سارا ہاتھ گل جاتا ہے. سارے بدن میں یہ روگ لگتا ہے، اندر کلیجا، ہارٹ، پھیپھڑے سب آستے آستے گلتے رہتے ہیں. اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا. ابھی الحمدللہ ابھی اس کا لیپرسی کا علاج ہو سکتا ہے.
उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ सफेद है और काले है, दो किस्म का है। व्हाइट कोढ़ जो है वो इतना डेंजरस नहीं, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको बर्बाद कर देता है, तो बड़े बड़े सफेद सफेद चाठे पड़ जाते हैं बदन में, इससे मौत नहीं होती। लेकिन जो काला कोढ़ है वो आदमी की लाइफ को खा जाता है और जगह जगह अंदर से पस निकलती है, पानी निकलता है, सख्त बदबू आती है। कंटेजियस डिजीज है, अगर उसके नजदीक कोई आदमी थोड़े टाइम रहे तो उसको भी पकड़ लेता है। तो ये दूर खड़ा था, सारे बदन कोढ़ से भरा था, चमकना छोड़ दिया। दूसरी तरफ उतर के सब उसकी तरफ जाने लगे। सारी जमात देख रही है, मुखी कामड़िया पीछे पीछे हाथ बांधे जा रहे हैं। अब वो देखता है कि मौला आ रहे हैं। ओ हो, ऐसा खुश हुआ, खुशी से नाचे, इतना खुश हो गए, मौला आते रहे, वो खुशी से बेचैन होता रहे। थोड़ी दूर जाके मौला खड़े हो गए। सब उसको फारसी में पूछते हैं, तू कैसा है? कहते बहुत अच्छा। कोई तकलीफ है? कहते कोई नहीं, सारा बदन कोढ़ से भरा है, दुखता है, शरीर गल रहा है, मौत नजदीक है। वो कहते मुझे कोई दुख नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं? कहते नहीं खुदा, कोई दुख नहीं। तू कैसा है? खुदा बहुत अच्छा। नाचे, हंसे, खुशी होते। मौला ने उसको दुआ दी, मौला चले आए। जमात खाने में आके फरमान किया, ये देखो मेरा खालू मुरीद है, कोढ़ की बीमारी है, लेकिन उसके दिल के अंदर इस चीज का कोई दुख गम नहीं, क्योंकि वो नूर को जानता है। ये है नफ्स मुतमईना जो कुरान में लिखा है, सेटिस्फाइड सोल। वो सेटिस्फाइड है। बदन क्या है? ए लंप ऑफ क्ले, मिट्टी का तोदा। मगर जो रूहानी आदमी होते हैं उनको ये दुनिया के दुख नजर ही नहीं आते हैं, एक नॉर्मल चीज है, बस हो गया। लेकिन हम लोग जो दुनियादार हैं, अली शाह माँ बाप की याद फिर आई। मौलाना अली शाह जब ये पीरी जामे में थे तो रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे। बॉम्बे में जो वाड़ी थी जिसको हम निस्बत रोड पे आगरा हॉल कहते हैं, यहाँ साहब के बंगले थे। अभी तो मौला ने हुक्म दिया, तोड़ के वहाँ हॉस्पिटल बनी है, बिल्डिंग सोसाइटियां बन गई। इस तरफ जमात खाना है, राइट साइड में बंगले हैं, लेकिन सेंटर में एक फाउंटेन है, फवारा है, पानी का राउंड। सेंटर में फवारा है और पानी का वो निकलता है, उसमें से शावर निकलती है। हज़रत इमाम ने कहा कि इसको तोड़ना मत, अभी भी रखा हुआ है, लेकिन अभी रेती से उसको भर दिया है, पानी नहीं है। तो अली शाह माँ बाप रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे और इस फाउंटेन के अंदर खड़ा रह गए, कमर तक पानी में। मौलाना अली शाह माँ बाप खड़े रह गए और 5 बजे तक आंख बंद करके 3 घंटे रोज खड़े रहे। फिर जुम्मा था। फिर 5 बजे जब ये बंदगी पूरी हो गई, अली शाह माँ बाप बाहर निकले, बंगले पे जावे, कपड़े बदले और इधर जमात नियाज घटपाट पी ले। तो 5:30 पौने 6 बजे सारी जमात नीचे आ जावे, जमीन पे बैठ जावे। अली शाह माँ बाप उतरे और ये फाउंटेन की जो दीवार है उधर बैठ जावे और उस वक्त दीदार देवे, दुआशीष देवे। तो लोग फिर दीदार लेके, दुआशीष लेके अपने अपने काम पे जावे। तो एक दिन गर्मी के टाइम में सूरज जल्दी निकल आता था, तो बिल्कुल रोशनी हो चुकी थी। अली शाह माँ बाप नीचे आए, वो पहाड़ के ऊपर बैठ के जमात को दुआशीष दी और फिर ऐसा ऊपर देखा। ऊपर जब भी देखा तो सारी जमात ऊपर देखती है जमात देखो
یہ 3 پنچھی ہیں، 3 برڈز ہیں، یہ جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرے ہیں، فالو کر رہے ہیں 3۔ مولا کہتے ہیں یہ جو پہلا پنچھی ہے اس کی مثال ہے میرے مومن کی، وہ میرا مومن ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دنیا ہے، اور تیسرا ہے وہ دنیا دار ہے۔ میرا مومن عاقبت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن وہ دنیا کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ ہم لوگ دنیا دار دنیا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کی دنیا کے اندر ہمارے اندر گریڈ بہت ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کا ایک ہی ایم ہے، پیسہ بناؤ، لچائی سے بناؤ، بدماشی سے بچاؤ، فراڈ سے بناؤ، کچھ بھی پیسہ بناؤ۔ پھر پیسے سے کیا ملے؟ ایک مرسیڈیز گاڑی ہوئے، 1-1.5 ملین کا بنگلہ ہوئے، نوکر چاکر ہوئے، کیا ملا اس میں؟ پیسہ زیادہ ہونے سے مینٹل برڈن بڑھ گیا، پیسہ زیادہ ہونے سے مائنڈ اس میں رہ گیا کہ کہاں انویسٹ کروں کہاں نہ کروں، ذرا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے تو دکھ لے لیا پیسہ لے کے، تو یعنی من کی شانتی نکل گئی اور پیسے کے اندر پڑا رہا۔ کبھی کبھی میں وعظوں کے اندر ایسی پرسنل باتیں بھی کر لیتا ہوں۔ میں روز جاتا ہوں درخانہ برنبی میں، وینکوور کے اندر، بیوٹیفل جماعت خانہ ہے۔ اس کا پیٹرن بھی مولانا حاضر امام نے خود نے بنوایا۔ ایک دن میں نے گاڑی پارک کی، نیچے اترا تو ایک مرسیڈیز گاڑی آئی، ادھر کھڑی ہوئی، والنٹیئر کو بلایا، $5.25 مکھی صاحب کے دے، ستاڑے جی بخشام نیچا، اور پھر کر کے خود کی گاڑی لے کے چلا گیا۔ میں دیکھتا رہا، مالدار آدمی ہے، $5.25 کیا ہے؟ بات $5.25 کی نہیں تھی، اس کا بیہیویئر دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ مالدار آدمی ہے، تھوڑا دکھ آیا ہوگا، ستاڑا بخشوانے کے لیے $5.25 دیے، میں کو خود تو آیا نہیں، خود چلا گیا۔ ابھی ایسے آدمی کا ستاڑا پورا ہوئے نہیں ہوئے دیندار، جماعت کو دکھی کر کے گیا کہ جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگے، خود چلا گیا۔ کہاں گیا؟ اللہ جانے۔ خود تکلیف لے کے عبادت کرو، بندگی کرو، جماعت کو دکھی نہ کرو۔ وہ لوگ کہ جو ستاڑا بخشواتے ہیں وہ جماعت کو دکھی کرتے ہیں۔ اپنی تسبیحاں نکالو۔ یہ پرتھا ہمارے اندر نیروبی سے شروع ہوئی، آج سے کچھ 30 برس ہوئے، 25-30 برس۔ نیروبی میں ستاڑا چالو تھا، کسی آدمی کو تکلیف ہوئی، مفتی صاحب کو کہا مجھے ستاڑا ڈالنا ہے۔ ہمارے طریقت میں ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایک ستاڑا ہوئے تو دوسرا ستاڑا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، انٹل یہ ستاڑا پورا ہوئے تو نوا دوسرا ستاڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے یہ تکلیف ہے۔ مفتی بولے ایسا کرو، میں تمہیں ستاڑا بخش دیتا ہوں۔ یہ مفتی صاحب کی بھول تھی، اس نے ایک نئی پرتھا ڈال کے اپنے مذہب کی ٹریڈیشن کو بگاڑ دیا۔ وہ تو دے کے چلا گیا، وہ چھوٹ گیا، لیکن مفتی صاحب کی یہ چیز پکی ہو گئی۔ اب سب جگہ دیکھو ستاڑا بخشوا لو۔ ستاڑا بہت بڑی چیز ہے۔ اینی میں اس ٹاپک کے اوپر نہیں جانا چاہتا۔ تو بات کیا ہوتی ہے کہ ساری جماعت کو کھڑا ہو کے اس آدمی کے لیے دعا مانگنی پڑتی۔ وہ تو چلا گیا یا گھر پہ بیٹھا ہے اور ہم ساری جماعت کھڑے ہو کے اس کے لیے مانگے، ایسے ستاڑے قبول نہیں ہوتے۔ اس کے لیے امام نے حکم کیا کہ برس میں ساری دنیا کی جماعت میں یہ حکم ہے کہ برس میں 2 ستاڑے جماعت کے ڈالو۔ تو جماعت میں وہ بچے جو ماں کے کھوڑے میں بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے اس میں۔ یہ ستاڑا اس بچے کی طرف سے بھی ہے۔ ایوری اسماعیلی جس کام کی جماعت ہے، اس جماعت کے اندر ہر ایک اسماعیلی کے لیے وہ ستاڑا جو جماعت کا ستاڑا ہے، برس میں 2 ستاڑے ہوتے ہیں۔ ہر اسماعیلی فیملی اس میں اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مہمانی لے کے آؤ، ستاڑے میں شامل ہو 7 دن تک۔
یہ دنیا اور دین کی دونوں طرح کی دکھ تکلیف مصیبتیں بلائیں دور کرنے کے لیے ہے، ساری جماعت کی طرف سے ہے۔ پھر بھی ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جماعتی ستاڑے کے اندر بھی آگے کہتی ہے ستاڑا بخشوا دو۔ ہماری جماعت میں اتنی اگنورینس ہے، 95% کہوں تو بھی شاید پورا نہیں ہوئے، ہارڈلی 1-2% اسماعیلی ہیں کہ جو اپنے مذہب کو جانتے ہیں، اور ہمیں اپنا مذہب جاننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہماری جماعت میں چوکس ہیں، ہماری جماعت میں اچھے مومن ہیں، ہماری جماعت میں فرشتے جیسے آدمی ہیں، لیکن مائنورٹی ہے، بہت چھوٹی مائنورٹی۔ واسٹ میجورٹی ہماری جماعت کی ہے نا، اگنورینٹ ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہے اپنے مذہب سمجھنے اور جاننے کے لیے۔